دفعہ انسان کی وہ بیماری ابتدائی سٹیج پہ ہوتی ہے، کئی دفعہ بڑی سخت قسم کی حالت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان پہ جادو کیا جاتا ہے تو اس کے بھی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ جادو ہلکا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اس وقت انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اس کی علامات اور ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان پہ بڑا سخت قسم کا جادو کیا گیا ہو اس وقت اس کی علامات اور سمپٹمز اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم حافظ واصل سے دریافت کریں گے کہ جب انسان پہ سخت قسم کا جادو کیا گیا ہو، بہت سویر قسم کا جادو کیا گیا ہو، اس وقت انسان میں کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ جی آپ صاحب۔ جی گلفام بھائی، جادو جب بہت زیادہ شدید قسم کا ہو، یا اگر جادو کی بجائے یہ بھی کہہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر جادو اور جنات یعنی کہ کوئی بھی انسان جس کے اندر کوئی روحانی مسئلہ ہے، جی یعنی اب وہ اسیب زدہ ہے یا اس پہ شدید جادو کا مسئلہ ہے۔ زیادہ تر جادو کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اسیب زدہ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو علامتیں میں بتانے لگا ہوں، 3-4 علامتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس پہ اس وقت یعنی معالج جلدی سمجھ آتا ہے کہ اس پہ اس وقت بہت شدید قسم کا مسئلہ ہے۔ ایک سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ مرد ہے یا عورت ہے جس کے ساتھ بھی شدید قسم کا مسئلہ ہوگا جادو کا، اس میں ایک یہ علامت ہوگی کہ جب بھی وہ کسی معالج کے پاس جائے، یعنی دم کروانے کی نیت سے اگر گئے ہیں، تو کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے بتاتے ہیں، یعنی مریضوں کے گھر والے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ جانے لگے ہیں تو یہاں دورہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا بے ہوش ہو کے انسان گر جاتا ہے، یعنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے دم کروانے کے لیے نہ جائیں۔ اسی طرح معالج کے پاس جانا، یا اس کا کوئی مخصوص کمرہ ہے یا جس جگہ پہ بھی جو کسی مسجد میں وہ دم کرتا ہے، تو معالج کو دیکھتے ہی یا اس کے قریب ہوتے ہی اس کو پھر وہی کیفیت، دورہ پڑ جانا یا دل گھبرانے لگنا کہ میں یہاں سے فٹافٹ بھاگ جاؤں، نکل جاؤں میں یہاں سے، یعنی کہ کسی بھی دم کی نیت سے کسی انسان کے پاس جائیں تو اس کا سامنا نہ کر سکنا، کہ طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس میں بتاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے خاتون آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہی میں اندر مسجد میں تھا میں تو کہنے لگی کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے پکڑ لیا، بہت زور سے کوئی دبا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ تو میں اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ یہاں سے نکلے، میرا دل نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹھنے کو، حالانکہ مسجد تھی، کوئی اور جگہ ہوتی پھر بھی تھا، یا راستے میں کوئی ایسی کیفیت بیان کی ہو تو پھر بھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک اور بات ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق دم کرنے والا روکی ہو تو اس وقت یہ کیفیت بنتی ہے، یا کوئی ایسا جو جادو کا علاج جادو سے ہی کرنے والا ہو تب بھی ایسی کیفیت بن سکتی ہے؟ جادوگروں کا تو نہیں پتہ، لیکن جیسے غیر شرعی طریقے سے اور علاج کرنے والے، یعنی سنت سے ہٹ کے جو علاج کرنے والے، تعویذ دھاگے دینے والے، ان کے پاس بھی بعض دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیفیت سنی ہے۔ جادوگروں کا نہیں پتہ، نہ ان سے کبھی کوئی بات ہوئی، نہ کبھی اس طرح کا کسی نے بتایا، لیکن جو شرعی طریقے سے علاج کرتے ہیں ان کا تو اکثر ہمارے جو دوست ہیں یا ہمارے سینئر جو ہیں وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اندر آتا، داخل ہوتے ہیں، اس کی طبیعت حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بس وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نکل جاؤں یہاں سے۔ تو اس طرح کی کیفیت تب ہوتی ہے جب آسیب زدہ انسان ہو، بہت زیادہ سخت قسم کا جین اس کو مطلب تنگ کر رہا ہے، یا جادو کی کیفیت ایسی ہے کہ بہت شدید قسم کا سحر ہو، تو پھر عام طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جی بہتر ہو گیا۔ پھر اسی طرح دوسری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا جادو کا شدید قسم کا، عام طور پہ جس کے ساتھ تھوڑا بہت مسئلہ ہو اس کو ایسے نہیں ہوتا، شدید مسئلہ ہو تو اس انسان کو قرآن سنتے ہی فوراً اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بعض دفعہ رونا شروع ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، جی بہتر، ٹھیک ہے۔ جس کے ساتھ سخت قسم کا مسئلہ ہو اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، رونا، چیخنا، یا قرآن سنتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا۔ اب ایک نارمل انسان ہے، مومن کو قرآن سننا اس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ سنے، جی بالکل، ٹھیک ہے، لیکن وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ کہتا بند کر دو، نہیں سننا میں نے قرآن، حالانکہ عام طور پہ وہ عام حالت میں سن لیتا ہے، لیکن جب رقیہ کی نیت سے وہ سنے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چیختا تو نہیں ہے لیکن جسم ایسے ٹوٹنے لگتا ہے، جیسے مجھے کسی نے بہت زور سے مارا ہے،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پورے جسم پہ کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا. اچھا، وہ ٹھیک قرآن ہے؟ سنتے ہی جیسے سارا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت جو ہے یہ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یعنی یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے. قرآن سننے کو یا قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا نکل جاؤں یہاں سے. عجیب سا چڑچڑا نیکی والی کوئی بھی جگہ پہ ان کا جانے کا دل نہیں کرتا، ایسی یہ کہہ مجلس میں سکتے ہیں. دل نہیں کرتا ان کا بیٹھنے کو. تو یا سن کے جو ہے نا وہ طبیعت بگڑنے لگتی ہے، یا قرآن پڑھتے ہوئے طبیعت بگڑنے لگتی ہے. مجھے ایک یاد ہے، ایک دفعہ ایک خاتون نے بتایا تھا کہ حرم میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ مسئلہ تھا. تو جب امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. انہوں نے ایک صورت بتائی تھی مجھے، غالباً سورۃ دخان تھی یا سورۃ جن تھی. تو کہہ رہی تھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، چھوڑوں. حالانکہ کعبے کا امام ہو اور وہ پڑھ رہا ہو تو اس کی کتنی نور کیفیت ہوتی ہے، لیکن ان کا دل کر رہا تھا کہ میں نکل جاؤں یہاں سے. اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ شدید مسئلہ ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر پاتے. بیت اللہ میں شیطان سے ٹکا نہیں جاتا. جن کے اندر جس کے ساتھ شیطان کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی جادو کا مسئلہ ہے یا عصیب زدہ شخص ہے، اس کا دل کرتا ہے میں نکل جاؤں یہاں سے، نکل جاؤں یہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کیفیت ہونا، قرآن نہ سن پانا یا قرآن کی مجلس میں جانے سے بہت زیادہ تنگی ہونا. دو علامات ہوگی، اس کے علاوہ بھی کوئی علامت ہوگی؟ تیسری علامت یہ ہے کہ یہ عام طور پہ نا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو کھلایا گیا جادو یا پلایا گیا جادو. تو جیسے ہی وہ قرآن سنتے ہیں ان کی قے شروع ہو جاتی ہے. اچھا، الٹی آنے کبھی تو قے آنے لگتی ہے، یعنی پانی یا گندگی نکلنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی قے نہیں آتی لیکن قے کی طرح بار بار ڈکار آنا یا ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ منہ کے راستے سے نکلنا، اور کبھی کبھی ریئل میں مطلب گندگی نکلنے لگتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ شدید مسئلہ ہو، ان کو وہ قرآن سنتے ہی خون کی الٹیاں آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 4-5 دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے، سنا تو بہت زیادہ ہے. جو خود میں نے جو تجربے میں وہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو خون کی الٹیاں آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو حالانکہ وہ نارمل اپنی زندگی گزار رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں ہوتا کوئی بھی مسئلہ. ٹھیک ہے. وہ عام طور پہ دن میں کچھ کھایا پیا تو کچھ نہیں، طبیعت نارمل ہے، لیکن جیسے قرآن سننا شروع کیا ہے تو قے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو کھلایا یا پلایا گیا جادو. اس میں ایک اور چیز افسر میں پوچھتا ہوں، ایک خاتون وہ بتا رہی تھیں کہ جب بھی میں کھانا کھانے لگتی ہوں تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ کوئی گندگی ہے. تو اس میں ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتا ہے. یہ بھی جب شدید قسم کا مسئلہ ہوا ہو کسی کے ساتھ تو اس کو ہر چیز میں گندگی نظر آتی ہے. کچھ لوگ تو نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں بیماری مستقل رہنے کی وجہ سے. لیکن جادو کے مریضوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میں گندگی لگتی ہے، اپنے آپ سے بدبو آنے لگتی ہے. اور جو گلے میں سے نا مطلب ایسے اسمیل ان کے ناک کو چڑھتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے، حالانکہ وہ گندی ہوتی نہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. حافظ صاحب، اس میں آپ نے نفسیات کی بات کی کہ جب انسان پہ کیا گیا جادو کافی پرانا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی طبیعت خراب رہ کے وہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے، تو کیا وہ نفسیاتی مسئلہ وہ ایک راکی حل کر سکتا ہے یا اس کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ضروری ہے؟ دو باتیں گلفام بھائی. جو راکی مریض کے مرض کو نہیں سمجھتا نا، یا کوئی بھی معالج ہے، آپ جسمانی طور پہ ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں، روحانی طور پہ جائیں، نفسیاتی طور پہ جائیں، جس معالج نے مریض کے مرض کو سمجھنا نہیں نا، اس کو علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے بات مطلب جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مریض کی ڈیٹیل لے کے بتائیں گے، ساری اس کی تفصیل پوچھ کے. وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس بندے کو چیک کریں کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، وہم کا مریض ہے، کیا ہے. پھر وہ جس طرح کا اس کو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا اس کو علاج بتاتے ہیں. رہی یہ بات کہ قرآن کیوں بتاتے ہیں ہر دفعہ، نفسیاتی مسئلہ ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، وہم کا مریض ہو، قرآن پڑھنے سے اس کو فرق ضرور پڑتا ہے، اس کو آرام آتا ہے اس کی بیماری سے. جی بہتر. لیکن اگر نفسیاتی ہو، وہمی ہو، تو اس کو اس کے مطابق بھی ڈیل کرنا چاہیے. تو یہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ وہ 3 علامات ہیں ایسے انسان کی کہ جس پہ انتہائی سخت قسم کا جادو کیا گیا ہو، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو جادو ہے انتہائی سخت قسم کی حالت اختیار کر گیا ہو. یہ وہ 3 علامات ہر اس انسان میں موجود ہوں گی. السلام علیکم.